الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، اس کے حبیب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، بزرگان دین اولیاء کرام کے تصرفات ہیں، ان کی دعائیں ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سب کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب نے اپنا اپنا انداز پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دو اشعار اپنی طرف سے غلامی کا ثبوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے نور خدا رتبہ تیرا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا۔ اے نور خدا رتبہ تیرا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا۔ تو ہی عبد تو ہی محبوب ہوا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا۔ مانا کہ بشر ہے تو لیکن یہ فہم میں آئے ناممکن۔ مانا کہ بشر ہے تو لیکن یہ فہم میں آئے ناممکن۔ ہے جسم تیرا جو بے سایہ، کوئی کیا جانے خالق کے سوا۔ اور انبیاؤں میں جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جبین مبارکہ میں رکھا گیا، اس کو اس طریقے سے آپ نے قلم بند کیا ہے کہ تو نور جبین آدم ہے، تو نور جبین آدم ہے، تو باعث ہر دو عالم ہے۔ سب تجھ سے بنے تو کیسے بنا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا۔ اور مقطع کا شعر، یہ تیرا حسین ادنا بندہ ہے، شمس پیا کا پروردہ۔ کیوں اس پہ کرم ہے تیرا صدا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو
سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہاں یا عالم، رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، سارے عالم کے لیے بنا کر بھیجا ہے، یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہمارے نبی اخیر میں آئے تو پہلے ان کا کچھ وجود کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ بنا کر بھیجا سارے عالم کے لیے۔ بھیجا کب جاتا ہے؟ جب شروع سے کوئی ہو، شروع سے کوئی ہو اسی کو اور بنا کر نکھار کر بھیجا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ اول بھی آپ سے ہے، شروع بھی آپ سے ہے اور آخر بھی آپ سے ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پھر کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں بنا ہے۔ صدقے رسول کی خیرات لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے رسول کی خیرات لے کر یہ جہان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ درخت، یہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں بنائے گئے، اور ان کو اپنا ایک مقام حاصل ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن تمام درخت و شجر و حجر کو یہ ماننا پڑے گا جس طریقے سے وہ خدا کی مخلوق ہے، اسی طریقے سے رسول کریم کی امتی بھی ہے، اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ چاند و ستارے ہو، کوئی بھی شے ہو، ہر شے اللہ کے نبی کی امتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ظاہری طور پر انسان سمجھتا ہے کہ انسان ہی امت ہے۔ امتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی غلامی کا اقرار کرنا۔ کس کی غلامی کا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کرنا۔ اور ہمیں معلوم ہے پتھر بھی اقرار کر چکا ہے، درخت بھی اقرار کر چکا ہے، چاند بھی اقرار کر چکا ہے، سورج بھی اقرار کر چکا ہے، انسان تو کرتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت و نبوت کا اقرار کیا ہے۔ اقرار کیا ہے اسی لیے اللہ نے ان کو پناہ دی ہے۔ اللہ نے ہر ایک درخت کو اپنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے ہر ایک پتھر کو ایک مقام عطا فرمایا، اللہ نے چاند و سورج کو ایک مقام عطا فرمایا۔ یہ کیوں؟ یہ صرف اقرار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جب ایک درخت اپنے مقام پر ہے، جب ایک پتھر اپنے مقام پر ہے، جب ایک سورج اپنے مقام پر ہے، سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ روشنی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے سورج؟ یقیناً دیتا ہے۔ آسمان میں دو طریقے کے حالات ہوتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے تو رات ہو گئی، سفیدی آ گئی اجالا ہو گیا۔ یہ تمام تر چیزیں ان کے اندر جو پائی جاتی ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہوا ہے، اور ان کو مقام حاصل ہے۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، ہوا اور پانی اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے، جن کو اشرف المخلوقات کہا گیا، جن کو خیر امت کہا گیا، انہوں نے اپنا کام بکھر کر رکھ دیا، چھوڑ دیا، درہم برہم ہو گئے، اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ لیکن اعمال صالحہ کی بات جہاں آتی ہے وہاں اپنے آپ کو ہم نے منہ پھیر لیا ہے۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت کا مطلب ہے، آسان زبان میں سمجھاؤں، کہ دھوپ سے آدمی نکل کر کسی چھاؤں میں آ جائے۔ ایسا ہی آپ کل تک دھوپ میں تھے، کل تک پریشانی میں تھے، کل تک ظلم و ستم کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اڑا کر آپ کو اپنی رحمت میں لے لیا، تو گویا آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو غیر شرعی چیزوں سے بچا کر اور بد اخلاقی اور بدکاری اور مکاری سے بچا کر جو انسان ہمارے نبی کی سنت و اطاعت و اتباع پہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا جڑتا ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے وہ مقطع پیش کیا، شاید مخدوم میاں نے، وہ کیا ہے، بہار آئی کا مقطع کیا ہے؟ حسین نہ کچھ پوچھو نہ کچھ بولو، حسین آیا سمجھ میں کچھ، ادب سے سر جھکا لینا جہاں ان کا خیال آیا۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہمارے نبی کی رحمت سے جو بھی جڑنا چاہتا ہے وہ اپنے اعمال کو پاک اور صاف کر کے جڑ جائے، اس کو رحمت کا فیض ملتا رہے گا، کیونکہ نہ ہمارے نبی ختم ہے نہ ہمارے نبی کی رحمت ختم ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوتاہیاں کر کے ہمارے نبی کی رحمت سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی کا فیض تو مدینہ سے میرج تک پہنچ رہا ہے، لینے والے میرج میں بیٹھ کر لے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، شہنشاہ میرج کا دربار جو آباد ہے، یہ رحمت مصطفیٰ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ یہ غریب نواز کا دربار جو آباد ہے، یہ رحمت مصطفیٰ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ غوث پاک کا دربار جو آباد ہے، یہ رحمت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا؟ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، اولیاء اللہ کہتے ہیں اگر فیضان رحمت مصطفیٰ ہم پر نہیں ہوتا تو ہم کسی کام کے نہیں رہتے۔ یہ وہ رحمت ہے، ختم ہونے والی رحمت نہیں۔ مسلمانوں ذہن و قلب سے نکال دو اس بات کو، نہ ہمارے نبی ختم ہے نہ ہمارے نبی کی رحمت ختم ہے۔ ارے ختم تو وہ ہو رہا ہے جو نبی کو ختم سمجھ رہا ہے، جو نبی کی رحمت کو ختم سمجھ رہا ہے، اور جو نبی کی رحمت کو آباد سمجھ رہا ہے، جو نبی کی رحمت پر یقین رکھتا ہے، جو نبی کی رحمت کا تصور قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک رحمت کے سائے میں رکھتا ہے، قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے، قیامت میں رحمت کے سائے میں رکھتا ہے، اور جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ پل صراط پہ گزرنا کیا کہا گیا ہے؟ تلوار سے تیز، بال سے باریک راستہ رہے گا، اور جو بد عملی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے اپنی زندگی کو نہیں بنائے گا، جو دوغلی زندگی بسر کرے گا، جو دکھاوے کی زندگی بسر کرے گا، جو یہ کہے گا کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو مانتا ہوں لیکن وہ عمل نہیں کرے گا، تو ایسا انسان تو پل صراط پر پریشان ہو سکتا ہے، لیکن جو اچھے اعمال کر کے
زندگی گزارنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد جب انصاف کا وقت آئے گا اور پل صراط پر گزرنے کا وقت آئے گا، وہ ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ اب میں پتہ نہیں جہنم میں گروں یا جنت میں گروں، تو رحمت رسول کا دست مبارک اس کے پیٹھ پر ایسا آئے گا کہ وہ ایسے گزر جائے گا کہ اس کو خبر بھی نہیں رہے گی کہ وہ کیسا نکل گیا۔ وہ رحمت رسول ہے مسلمانوں۔ رحمت رسول صرف مکہ والوں کے لیے محدود نہیں تھی، رحمت رسول صرف مدینہ والوں کے لیے محدود نہیں تھی، اور صرف صحابہ کے جماعت کے لیے محدود نہیں۔ رحمت رسول ہر اس مومن کے لیے آج بھی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے استقامت کے ساتھ اپنے قدم کو مضبوطی سے ٹھہرائے رکھا، ہر وقت رحمت رسول اس کی مدد فرماتی ہے۔ اس بات پر یقین ہے آپ لوگوں کا؟ یقین ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگر یقین ہے تو پھر عمل کرنے میں کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے، ہم اگر شراب پئیں گے تو رحمت رسول ہم سے قریب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاک رحمت ہے، وہ پاک رحمت ہے، گندی چیز وہاں قبول بھی نہیں کی جاتی ہے۔ اور جو پاک رہ کر زندگی بسر کرے گا اس کے لیے رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا نہیں ہے؟ تو اسی لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ رحمت رسول میں داخل ہونا پڑے گا۔ اب آپ بولیں گے رحمت رسول میں کیسے داخل ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو کے تو 1500 سال ہو گئے، اب کہاں سے ہم داخل ہوں گے؟ یہ کہا تو سمجھ لو اس کا ایمان ہی نہیں رہا، اس کا ایمان ہی نہیں رہا، کیونکہ ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے، آپ سے ہی کائنات بنی ہے، اور جب تک آپ اپنے مقام میں بالکل حیات ہیں اور اس وقت تک مدینۃ المنورہ میں جب تک موجود رہیں گے، جب اس وقت تک قیامت آنے والی نہیں ہے، سب جانتے ہیں علماء کرام۔ اور ہم نے احادیثوں میں سنا ہے کہ جو ہم پیر اور جمعرات کو یعنی اتوار کی شب اور جمعہ کی شب جو درود بھیجتے ہیں وہ ہمارے نبی اپنی کانوں سے خود سماعت فرماتے ہیں۔ اب سماعت فرماتا کون ہے بھائی؟ جو حیات ہو وہی تو سماعت فرماتا ہے، جس کی رحمت زندی ہے، جس کی رحمت حیات ہے وہی تو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو گویا اگر ہم اس زمین پر بیٹھ کر اچھا ارادہ کر لے کہ نیک عملی کی زندگی بسر کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض فرما دے، تو اللہ کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ تو میرے حبیب کا بن، میں تیرا بن جاؤں گا۔ تو میرے حبیب کا بن، ساری مخلوق تیرے در پر آتے رہے گی۔ تو میرے حبیب کا بن، تیرے ہاتھوں میں فیض ایسا دوں گا کہ تو پانی پر دم کر کے دے گا تو اس پانی سے شفا ملے گی۔ تو اگر کسی کاڑی پر دم کر دے گا اس کاڑی سے شفا ملے گی۔ تو اگر کسی پتھر پر پھونک کر دے گا تو اس پتھر میں بھی شفا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے حبیب سے جڑا ہوا ہے۔ جو حبیب سے جڑا وہ خدا سے جڑا ہے، اور جو حبیب سے کٹ گیا وہ خدا کا نہیں رہا۔ مسلمانوں، جب خدا کا ہی نہیں رہا اور حبیب کا ہی نہیں رہا تو خدا سے کہاں رہے گا خدا کا؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن میں آیا ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں چلے گا، میرے حبیب کی محبت رکھنا پڑے گی، میرے حبیب کی اتباع و اطاعت کرنا پڑے گی، تب تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اسی طرح ایک مقام پر آیا ہے حبیب اگر تمہارے در پر کوئی آ کر اپنی توبہ کرے اور تم اس کی توبہ کے لیے ہماری طرف معروضہ پیش کرے تو ہم تمہاری طفیل میں اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، انفسہم انسان، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اسی وقت آئے اور توبہ کرے معاملہ ختم۔ آج بھی اگر کوئی گناہگار
در مصطفیٰ پہ جا کر توبہ کرے گا تو حبیب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہاں سیدھا زندہ والا معاملہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ معاملہ ہے وہاں پہ۔ اور کیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ اشعار ایسے ہیں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں انہی اشعاروں میں گم ہو جاؤں کہ نعت رسول جو ہے یہ علامت ایمان ہے، نعت رسول علامت ایمان ہے۔ جس طریقے سے عمل صالحہ پر چلنے کے بعد ایمان کامل ہوتا ہے، اسی طرح نعت رسول پڑھنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نعت رسول کائے کو پڑھتے ہیں، شرک ہے، بدعت ہے۔ شرک کا مطلب ہی نہیں معلوم، شرک کیا ہے، شرک کس کو بولتے ہیں؟ اصلاح کے لیے بول رہا ہوں۔ شرک وہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی ذات کو خدا کی ذات کے برابر سمجھا تو شرک ہوا۔ نعت پڑھنا تو یہ سنت ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور حسان بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دے کر کہا ہے، حسان ممبر پر بیٹھو اور ہمارے متعلق سناؤ۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی۔ یہ دلیل ہے ایمان والوں کی، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ محفل نعت کرتا ہے، محفل مصطفیٰ کرتا ہے۔ جس طریقے سے محفل مصطفیٰ ہماری روح کو گرم کرتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل صالحہ کی طرف بھی آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی ہم سے کہیں کہ تم نعت تو پڑھ رہے تھے مگر نماز چھوڑ رہے تھے، نعت تو پڑھ رہے تھے نماز چھوڑ رہے تھے، نعت تو پڑھ رہے تھے روزے کا اہتمام نہیں کر رہے تھے، نعت تو پڑھ رہے تھے زکوٰۃ کے حقوق ادا نہیں کر رہے تھے، نعت تو پڑھ رہے تھے پڑوسی کا حق مار رہے تھے، نعت تو پڑھ رہے تھے کسی اور کا مال اپنے پیٹ میں ہڑپ کر رہے تھے۔ ایسا چلنے والا نہیں، میرا جو غلام ہوتا ہے وہ نعت بھی پڑھتا ہے اور میرے حکم کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ وہ رحمت رسول ہے مسلمانوں، جانوروں پر ہمارے نبی کی رحمت، درندوں پر ہمارے نبی کی رحمت۔ کعبہ رقص کرنے لگ گیا، کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آتی تھی کہ اب ہمارا حق دلانے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ گئی۔ بکریوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی سمجھنے والا آیا، جانور جان گئے عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو۔ اور اللہ کا بھی کمال دیکھو، اس کی قدرت، جانوروں کو ہدایت دی کہ نبی کیا ہیں سمجھ گئے۔ آج انسان قل انما انا بشر مثلکم میں لگا ہوا ہے ابھی تک، انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، ہمارے جیسے نبی، ہمارے جیسے انسان، نعوذ باللہ، تمہارے جیسے ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ شام کے محلات نظر آ رہے تھے۔ اب جو ہمارے جیسے بولتے ہیں ان سے پوچھو یہ پیدا ہوئے تو کہاں سے نور نکلا تھا؟ نور کیا نکلتا؟ نور نکلنا تو بہت دور کی بات۔ ہمارے نبی کی ذات گرامی کیا، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ہماری زبان سے؟ ہماری زبان یہ قابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے نبی کا کرم ہے کہ ہم جیسے نااہل لوگوں کی زبانوں سے ذکر مصطفیٰ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمہارا دین، تم 10 دفعہ مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے دل میں نہیں ہے تو وہ عبادتیں تمہارے منہ پر ماری جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد آئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیسی محبت ہوتی ہے دیکھو،
اے عمر میں نے تمہارا مقام جنت میں دیکھا. کیا فرمایا؟ میں نے تمہارا مقام جنت میں دیکھا. میں چاہتا تھا کہ میں اس جنت میں تمہارے مقام کی طرف داخل ہو جاؤں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ رو رہے ہیں زار و قطع. جنت کی خوشی سننے کے بعد ہم سے کوئی اگر یہاں کے عالم مفتی پیر صاحب آ کے بولے میں نے خواب میں دیکھا تم جنت میں جانے والے، تو ساری زندگی ہم خوشیوں سے ساری عبادتیں چھوڑ دیں گے. اور یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرما رہی ہے کہ اے عمر میں نے تمہارا مقام جنت میں دیکھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جنت کے اس مقام میں داخل ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. الحیاء، مجھے حیا آئی، میں داخل نہیں ہوا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنت کو لے کر میں کیا کروں جس میں آپ کی رفاقت مجھے حاصل نہ ہو. اب یہاں بھی میرا وجدان کہتا ہے، مفسرین نے تو یہ نہیں لکھا ہے مگر مجھ ناچیز کا ایک وجدان کہتا ہے، یہاں بھی حضرت عمر کو آزمایا جا رہا تھا کہ حضرت عمر جنت کی طلب اور خواہش میں محمد عربی کی محبت کو باقی رکھتے ہیں یا چھوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چلا جاتا ہوں جنت میں. عمر نے نہیں کہا ایسا. حضرت عمر نے کہا جنت ملی یہ تو کرم ہے خدا کا، مگر جنت بھی ملے تو آپ کے ساتھ ملے رسول خدا. آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو تو وہ جنت کام آئے گی. کیسا آزمایا گیا صحابہ کو، خلفاء کو. مطلب نکلتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر عمر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جنت مل گئی، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، تو پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہی یہ ہو گیا. ہمارا تو حال ایسا ہی ہے. ابھی ہم سے کوئی آ کر کہے بھائی آپ کو تو جنت مل گئی، تو ہم پیر کو بھی چھوڑ دیں گے، بچوں کو بھی چھوڑ دیں گے، بیویوں کو بھی چھوڑ دیں گے، اچھے اچھے عالم کو چھوڑ کے بولیں گے چلو مجھے تو جنت ملی، اب عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات چیت میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں ہوتی ہے وہ جنت کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ اسی محبت کے صدقے میں اللہ اسے جنت کی بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے. بے شمار نعمتوں سے، کوئی ایک نعمت ہو. اسی لیے شروع میں کہا کہ سب کو جو ایک مقام حاصل ہے وہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر نہیں ہے. تو ہمیں جڑنا چاہیے شریعت سے. ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا مقام قرآن کریم میں کیا رکھا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. بہترین امت یعنی بہترین کام کرنے والی امت ہو. اس کا ایک مطلب اگر دوسری آیتوں میں جائیں گے تو بہترین نبی کے بہترین امت ہو. اور اللہ نے کسی نبی کے امت کو یہ مقام کلیئر ٹائٹل کے حساب سے نہیں دیا. نہیں فرمایا قرآن میں کہ نوح کی امت بہترین ہے، حضرت آدم کی امت بہترین ہے، حضرت شیش کی امت نہیں. یہ نوازش ہوئی تو صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے اگر اپنے حبیب کا امتی بناتا تو بہت اچھی بات ہوتی. حالانکہ آپ نبی ہیں. بہت سارے نبیوں نے دعائیں کی. حضرت آدم علیہ السلام نے تو حضرت شیش علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کریں ذکر رسول ضرور کرنا. حضرت آدم علیہ السلام کا سبق بتا رہا ہوں مسلمانوں. جب بھی ذکر خدا کرو، ذکر یعنی ان کو بھی معلوم تھا خالی ذکر خدا کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ذکر رسول کرنا ہی پڑتا ہے. ذکر رسول کریں گے تو خدا راضی ہونے والا. اسی لیے آپ کی جو تقصیر ہوئی، آپ کے ذہن پر جو غفلت کا پردہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام پر،
اللہ نے فرمایا تھا جنت میں وہ درخت ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن اس میں حکمت خداوندی تھی، آپ گئے، کئی دن گزرے، زمین پر آئے، اس کے بعد توبہ کا ارادہ ہوا، توبہ کرتے رہے، رزلٹ سامنے نہیں آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے اللہ کے ساتھ احمد دیکھا، آپ نے اسی نام کو اپنی توبہ کا وسیلہ بنایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے اس نام کے طفیل میری توبہ کو قبول فرما، تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، ہے کہ نہیں ایسا؟ علماء موجود ہیں، تو وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آج ہم عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، انبیاؤں کا ذکر کرنا عبادت ہے، صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، تو جتنا وقت ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہم تو نعت رسول پڑھتے ہیں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار پائے گا، عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کرنا کہ ہم رسول کی عبادت کر رہے تھے، کیا ایسے بھی دیڑھ شانے ہیں کہ یہ تو رسول کریم کی عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ ذکر الانبیاء یعنی انبیاؤں کا ذکر، ہم ذکر رسول کر رہے ہیں، انبیاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم عبادت نہیں، عبادت تو اللہ کی ہی کرتے ہیں، اور وہ تو پاگل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، ذہن ہو کر بھی پاگل ہے۔ اور سنی تو ایسا کبھی نہیں کرے گا، سنی ایسا کبھی نہیں۔ سنی کیا ہے معلوم ہے؟ سنی محبت میں ڈوب کے جانے کی عادت ہے سنی کو، درگاہ کو گیا تو ڈوب کے جاتا ہے، اس کو یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں شرک ہو گیا۔ خواجہ صاحب کے درگاہ میں جا کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، میری بات وہاں پہنچ رہی ہے، وہ میرے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شہنشاہ میرج کے دربار میں جب جاتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں آپ کی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو۔ اب ایک تو وہ ہو گئے جو اپنی جانوں کو جنگوں میں قربان کر دیے، اور ایک یہ ہیں جو اپنی نفسوں کو، اور پھر یہ تو شہید ہیں، یہ تو شہید ہیں، یہاں کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا، یہ معرفت کا دربار ہے، عرفانی علم جس دربار سے ملتا ہے وہ آستانہ ہے۔ عرفانی علم کی بات کر رہا ہوں، بات نکلی تو آپ کو بتانا چاہوں میں عرفانی علم کس کو کہا جاتا ہے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جب منزل عرفانی علم پر میں منزلیں طے کرتا جا رہا تھا تو نور مصطفیٰ کے پردے میرے سامنے آئے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ایک جھلک اگر نور مصطفیٰ کی مجھ پر آ جاتی تو میں جل کر خاک ہو جاتا۔ وہ عرفانی علم اس آستانے سے ملتا ہے۔ کوئی اگر فیض شمس پیا لینا چاہتا ہے تو ان کی چوکٹ دل سے چوم کر بتائے کہ اس دربار کا فیض کیا ہے۔ رسمی طور پر آنا جانا یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے، ہم جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم نہ دربار مصطفیٰ میں شرک کرتے ہیں نہ کسی اولیاء اللہ کے دربار میں شرک، ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، ان کا روحانی ہے نہیں۔ شیطان لگ کو آتا ہے، آدمی کو شیطان لگے بعد میں آڑا ٹیڑھا ہو کو آتا ہے، جاتے ٹائم سیدھا ہو کو جاتا ہے، بولتا ہے خواجہ شمنا میرا کی دوست یارو دین کر کو نعرے لگاتے جاتا ہے، کی جاتا ہے، وہاں کا فیض جاری ہے وہاں، اور وہاں جو فیض آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مدینہ شریف سے آ رہا ہے، مدینہ المنورہ سے فیض آ رہا ہے۔ کیا فیض کی بات کروں مسلمانوں میں، ان اللہ والوں کا مقام، میرا موضوع تو یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ 11ویں شریف میں اللہ نے موقع دیا، اللہ نے چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو پھر کبھی بات کروں گا میں۔ کہنے کا مقصد رحمت رسول محدود نہیں ہے، رحمت رسول محدود نہیں ہے، جو اس سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قیامت تک حاصل کرتا رہے، مگر اس کی دل کی نیت ہونا ضروری ہے۔
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت، ان کے فرمان کو ماننا، ان کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنا. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ان نعمتوں سے ہم مستفیض نہیں ہوں گے. ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر مجھے بھیجنے سے پہلے اللہ نے اس زمین کو پاک اور صاف فرما دیا اور اس زمین کو سجدہ گاہ بنایا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کتنا غسل دینے کے بعد بھی وہ زمین پاک اور صاف نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے نبی کی آمد کے بعد اس زمین کی حقیقت بدل گئی. اور آج اس زمین کی حقیقت یہ ہوئی کہ اگر آپ کے پاس نماز کے لیے وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ اسی مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی طفیل مصطفیٰ ہے، یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے. تو جب ایک زمین اتنا فیض حاصل کر رہی ہے ہمارے نبی کے صدقے میں، بھائی دیکھو وقت ہو چکا ہے. ہمارے نبی کے صدقے میں یہ زمین فیض حاصل کر رہی ہے تو ہم تو ہمارے نبی کے امتی اور غلام ہیں. اور بڑی تعجب، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے تعجب لگا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں، کب بتا رہے ہیں؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد کچھ وقت گزر گیا، پھر آپ بتا رہے ہیں. تو میں غور کرنے لگ گیا کہ 9 مہینے تو آپ پیٹ میں تھے، آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ اللہ نے سارے انتظامات فرما دیے؟ تو یہیں سے علم غیب مصطفیٰ کا پتہ چل جاتا ہے. زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے والی بات ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، اس وقت بھی درجہ نبوت پر تھا، یہ بھی علم غیب مصطفیٰ کا پتہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ زمین کا انتظام ہوا، زمین کو پاک اور صاف کر دیا گیا، یہ ہمارے نبی کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے مسلمانوں. کیونکہ نبی نے وہ باتیں بتائی شروع سے لے کر قیامت تک کیا ہوگا. آپ نے فرمایا ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگوں کو اگر ایمان لے کر چلنا بولے تو ہاتھ میں انگار لے کے چلنے کے برابر رہے گا. اور آج ایسا وقت آ چکا ہے. آج کسی کے سامنے دین اور توحید اور رسالت کی بات کرو، ہمارے کو اس کی ضرورت نہیں. ہم تو پیسے والے ہیں، ہم نے مال جمع کر کے رکھا ہے، ہمارے کو دین سے کیا مطلب، ہمارے کو تو مال و دولت سے مطلب. ایسا مسلمان کہتا ہے، فرما بردار کہتا ہے کہ ہم کو دین سے، ہم تو چاہتے ہیں عید میلاد النبی ایک سال میں ایک وقت آئے اور جلوس کا اہتمام غیر شرعی طور پہ کریں. آج جہاں جہاں جلوس غیر شرعی طور پہ ہو رہے ہیں، اسی جلوس کو اگر آپ تبدیل کر کے باوضو باغسل اور زبان کو پاک کر کے نعت پڑھتے ہوئے آپ جلوس نکالیں گے تو میرا یقین ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس جلوس میں شامل ہو جائیں گے. تبدیل کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے سب سے بڑا نظام ہے مسلمانوں. آتش بازی شریعت میں نہیں ہے. ہم آتش بازی کرتے ہیں، محبت میں کر رہے ہیں. محبت کے لیے بھی حدود ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حدود کے بغیر محبت ہے؟ کیسی محبت ہے کہ جو شریعت محمدی کو توڑ دے اور یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہوں؟ یہ کیسی محبت؟ یہ تو دوغلی محبت ہے. اس نواسہ رسول کا کردار اپنی نظروں میں رکھو جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. حالانکہ آپ کو بچپن میں شہادت دی گئی تھی کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے تھا اپنے مقام میں،
مجھے عمل صالحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نصیب میں تو اللہ نے جنت لکھ دی اور میرے نبی کا، میرے نانا کا فرمان ہے. مگر آپ نے لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کو بدلنے کے لیے اور یزید کے طریقہ کار کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خود عملی میدان میں اپنا قدم بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ جب بڑھایا تو غریب نواز نے کہا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. حسین نے لا الہ الا اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم حسین کے غلام اللہ کے رسول کی شریعت کے لیے پابندی کرنے کی بجائے ان پابندیوں کو توڑ رہے ہیں. جتنی غیر شرعی چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، آج کسی بھی لوگوں میں یہ چیزیں پائی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کا دم بھر رہا ہے، عمل کچھ نہیں کر رہا. عمل کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو. تو کیا ہے، وقت ہو چکا ہے اذان کا. بھائی یہاں کے متولیان جی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کی رحمت سارے عالم کے لیے رحمت ہے. تو آپ مجھے بتائیے کس کو ہمارے نبی کی رحمت سے فیض حاصل کرنا ہے؟ سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. حافظ صاحب تو دو ہاتھ اٹھائے، حالانکہ عالم ہے. فیضان رحمت مصطفیٰ حاصل کرنا ہے تو 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، پیٹ میں جو دانہ جائے گا وہ رزق حلال کا جانا ضروری ہے. تیسری چیز، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دینا پڑے گا، وہ بھی تجوید کے ساتھ. یہ ذریعہ ہے رحمت مصطفیٰ کے قریب جانے کا. قرآن پڑھیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایک ایک مقام پر آپ کی مدد فرماتی رہے گی. ایک ایک مقام پر، الگ الگ طریقے میں، الگ الگ مقام پر. جب آپ کو پریشانی ہوگی کان میں آواز آئے گی، بیٹا ایسا نہیں، اس طریقے سے کام کرو. میں جو پڑھا ہوں بول رہا ہوں، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، اس کے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. آپ حدیث بیان فرما رہے تھے، پڑھا رہے تھے ایک شخص کو، اور پھر نظر اٹھا کر دیکھتے تھے وہ حدیث صحیح ہوتی تو اس کو پڑھاتے، وہ حدیث نہیں ہوتی تو بولتے یہ حدیث نہیں ہے، اس کے بازو والی حدیث پڑھیں گے. یہ ماجرا دیکھ کر شاگرد نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے تو پہلے اس کو پڑھا دیا حدیث سمجھ کر کے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں دوسری حدیث ہے، اور پھر دیکھ کر اشارے سے بات کر کے پھر آپ منع فرما رہے تھے. آخر کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرما دیا، بیٹا میں جب تمہیں حدیث پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب میں حدیث پڑھا رہا تھا تو رسول کریم جس کے لیے گردن ہلا کے کہتے یہ صحیح ہے اس کو پڑھا تھا، جس کے لیے گردن ہلا کے کہتے کہ منع کر رہے ہیں تو میں اس کو نہیں پڑھا تھا تمہارے لیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی ہماری مدد وقتیہ طور پر الگ الگ مقام پر فرمائیں گے. کب؟ اس وقت جب قرآن اور سنت کے مطابق ہماری زندگی بسر ہوگی. آج ایک ایک الگ الگ ٹیکنالوجی نکلی ہے جنرل نالج کے حساب سے. ہر چیز، یہ مائک وہ فائدہ اٹھاتی ہے کہ کوسوں دور تک آواز پہنچتی ہے. اس پر مسلمان کو یقین ہے کہ آواز پہنچا سکتی ہے. موبائل پر مسلمان کو یقین ہے، سیٹلائٹ پر مسلمان کو یقین ہے. جب ساری چیزیں صدقہ مصطفیٰ میں بنی تو اس ذات پر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کی رحمت ہمیں مایوس رکھنے دے گی؟ نہیں رکھے گی. بس پہلے ان کے بن کے تو دیکھو، ان کے بنو. صرف بولنے سے نہیں چلے گا، ہم ان کے ہیں، بننا پڑے گا. اور جب بنیں گے تو کیا ہے،
جب وقت نزا آئے گا دل میں ایمان ہوگا تو یقین ہے میرا کہ رسول کریم اس وقت جب بدن سے روح جدا ہوگی تو قبر میں جانے سے پہلے بھی ہمارے نبی ہماری مدد فرمائیں گے۔ ارے ولی مدد فرماتا ہے، نبی مدد فرمانے کے لیے کون سی بڑی بات ہمارے نبی کے لیے۔ نجم الدین کبریٰ کا واقعہ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سب نے سنا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر لکھنے والے ہیں، آخری وقت آیا تو شیطان نے ان کو اتنا گمراہ کیا کہ 360 دلیلیں پیش کی خدا کے ایک ہونے پر، اور وہ 360 دلیل اس نے رد کر دیا، پریشان ہو گئے تھے۔ کہیں دور دراز پہ نجم الدین کبریٰ وضو فرما رہے تھے، جب وضو کرتے وقت آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ کے مرید پریشانی میں مبتلا ہیں، آخری وقت ہے، تو آپ نے اسی وضو کا پانی چھڑکا ان کے چہرے پر۔ جیسے ہی وہ پانی لگ گیا آواز کانوں میں پہنچی کہ اے امام فخر الدین، کیوں نہیں کہتے کہ خدا کو میں بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ دلیل تو اس کے لیے جو ایمان ڈگمگ ہو جس کا، اور جس کا ایمان مضبوط ہو، اس کو خدا کے ایک ہونے کی دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ کہ اس نے رحمت دو جہاں کو دنیا میں بھیجا، اس کے ایک ہونے کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کوئی ہو سکتی ہے؟ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک ذات ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ اس ذات نے خدا کو دیکھا اور اس کے دیکھنے کو ہم مانتے ہیں، اسی لیے ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اس کے کہنے کو ہم مانتے ہیں، اسی لیے ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، ہے نا؟ یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر یقین رکھو۔ تو غیب کی بات کون بتاتا ہے؟ خدا ڈائریکٹ آ کے بتایا کسی کو؟ بولو کسی کو بتایا کیا؟ کسی کو نہیں بتایا۔ بتایا تو نبی کچھ بتایا، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، میں نے دیکھا ہے۔ سب نے کہا لا الہ الا اللہ، نبی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سب نبی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھا گیا آدم علیہ السلام تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، حکم ہو رہا ہے، وحی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھا نہیں، حکم ہے، وحی ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا امتیوں نے کیا تم نے دیکھا؟ نہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا تم نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے دیکھا ہے۔ تو مسلمانوں غور کرو، جس آنکھوں نے خدا کو دیکھا اس نبی کا دیدار اگر ہمیں ہو جائے تو ہماری کیا حیثیت ہے، پھر ہمارا کیا مقام ہے؟ اور اس نبی کو اگر دیکھنا ہے تو ہماری آنکھ کو پاک کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، ہماری زبان کو پاک کرنا پڑے گا، ہمارے دل کو پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جی رہے ہیں تو ہم صرف زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے قبر میں جانے کے بعد جان مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دکھایا جائے گا، اس چہرے کو دیکھنے کی خواہش ہر امتی کی دل میں ہے، اگر دل میں ہے تو ان کے کہنے کو مان کر چلنا پڑے گا۔ قرآن میں آیا ایک مقام پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ طریقہ کار خدا کے بندوں کے لیے اگر کسی کی زندگی کا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اپناؤ ان کی زندگی کا طریقہ، شریعت کی پابندی کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں تبدیلی کیسی آتی ہے، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مقامات کیسے بلند فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک انسان جب اسکول پڑھتا ہے تو پہلے بالواڑی میں جاتا ہے، پھر ایک سے دوسرا اسٹیپ لیتا ہے، ایل کی جی، یو کی جی، پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ میں جاتا ہے، پھر سیکنڈ میں جاتا ہے، پھر تھرڈ میں، پھر 10ویں کلاس پاس کرتا ہے۔ 10ویں کلاس پاس کرنے کے بعد پھر بی اے بی کام جو بھی کرنا ہے وہ کرتا ہے، ایل ایل بی کرتا ہے، پاس ہوتا ہے، بڑی شان سے جیتا ہے کہ میں نے یہ سب تو حاصل کیا۔ سمجھو کوئی انسان یہ سب کچھ حاصل کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کانٹیکٹ جڑا رہنا چاہیے وہ حاصل نہ کرے تو وہ انسان کامیاب ہے؟ کتنا بھی بڑا تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، وہ انسان
کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ یہی اللہ والے فقیر ہیں۔ یہ بہت چھوٹا لباس، سادہ لباس پہن کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، مگر ان کی ہاتھوں میں جو اللہ نے حکومت دی ہے نا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے علاوہ۔ وہ جو چاہتے تھے وہی کرنا پسند فرماتے تھے۔ ان اللہ والے، یہ اللہ والے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں سے پریشانی مول لی، لوگوں نے برا بھلا کہا تو برداشت کیا۔ کیوں کیا؟ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے نبی طائف کے مقام پر گئے اور لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو ہمارے نبی کو لوگوں نے پتھروں سے اتنا مارا کہ آپ کے قدم مبارک سے خون جاری ہوا۔ رسول کریم، میرے والد کہتے ہیں، طائف کا ہر ایک پتھر تیری عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ طائف کا ہر ایک پتھر تیرے عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ ہر قطرے خون اطہر سے احسان کی خوشبو آتی۔ کیسا احسان ہے ہمارے نبی کا ہم پر، کیسا احسان! پتھر مارے گئے، خون نکالا گیا۔ جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ حکم فرما دیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ اس بستی کو پیس دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں تو ان کی اولاد ضرور خدا کو ایک مانے گی، اور ویسا ہی ہوا، ویسا ہی ہوا، ایک مانی، لا الہ الا اللہ کہا، اور وہ احسان ہمارے نبی کا ہم پر ہے۔ کیا کیا احسان، کیا ذکر کروں میں! معین الدین کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا۔ معین الدین سے کہا جاؤ، ہندوستان کی حکومت تم کو دی جا رہی ہے، وہاں جاؤ توحید کا پرچم لہراؤ۔ آئے غریب نواز، کئیوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ احسان مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرج میں سرکار کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ میرج میں دین کی بات نہیں ہو رہی، جاؤ ان کو سکھاؤ دین کیا ہے، توحید کیا ہے۔ سرکار آئے، رسول کریم کا احسان ہوا، ہمارا بیڑا پار ہوا۔ اگر یہ نہیں آتے تو ہم کہاں کے ہوتے؟ انہوں نے ہی بتایا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، سود کیا ہے، بیاج کیا ہے، انہوں نے ہی تو بتایا۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، آپ سود کی مخالفت میں بات کیے اس لیے آپ کو شہید کیا گیا۔ اب وہ خواجہ شمنا میرا سرکار یہ آئے احسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ولی اسی وقت اپنا قدم بڑھاتا ہے جب اس کو ہمارے نبی کی اجازت ملتی ہے۔ جب تک اجازت مصطفیٰ نہ ہو ولی قدم نہیں بڑھاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الہام جب ہوتا ہے تو ولی قدم بڑھا۔ الہام کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا سے مدینے میں پہنچتا ہے، اور مدینے سے پھر اس ولی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہاں جا کر مجھے دین کا کام کرنا ہے۔ یہ احسان مصطفیٰ ہے کہ آج ہم لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وقت ہو گیا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ پھر اور طویل کر دیا جائے۔ بس سمجھو یہ کہ ہماری زندگی ہمارے نبی سے ہے، ہمارا دل زندہ ہمارے نبی کے ذکر سے رہے گا، ورنہ ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جتنی فحش چیزیں ہیں، جتنی بدعملی کی چیزیں ہیں، وہ سارے اگر ہم کرتے رہیں گے تو یقیناً ہمارے دل میں گندا پن بیٹھ جائے گا۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سے ہم مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اگر مالا مال کرنا ہے تو گندگی کو ختم کر کے شریعت محمدی کا پابند بننا پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اور میں آج اس مقدس رات کی برکت سے، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہے، تو ہم جانتے ہیں یہ نبی کی یاد کی محفل ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمارے آقا کو حیات النبی مان کر ان کے ہونے کا یقین رکھتے ہوئے ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی و انکساری عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کا اہتمام کرنے کی اور خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے، تندرستی عطا فرمائے، عمروں میں درازی اور سلامتی عطا فرمائے، اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ کریم آباد شاہ دل نوازا، خداوندہ حکیمہ کار سازا، ہما مخلوق و محتاج و از تو عاجز، تو ہی پروردگارہ بے نیازا، کسے قدرت نہ دارت بر اطاعت ولے عزب لطف تو بندہ نوازا۔ حبیب کبریا ختم رسالت، دروداں استو براں سرفرازہ، الہی استو فیل شمس عرفاں، الہی استو فیل شمس عرفاں، الہی استو فیل شمس عرفاں، تاکن نور عرفاں جل و بازا۔ حسین ناتواں بیماری اسیاں، تو ہی بخشندہ، تو ہی بخشندہ، تو ہی بخشندہ، تو ہی چار سازا۔ ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر، قالوا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ۔ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، تجھ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔